الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا إلهي آج ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، جہاں گناہ حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، میں اہل بیت جانو کر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت جانو کر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ سارے لوگ جنتی میں عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کرام عمرہ ساری نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا ورثہ علیہ مہدا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، صحابہ جان تو پیارے، امیر المومنین سارے، صحابہ جان تو پیارے، امیر المومنین سارے، انا اولاد تے تن من شب اس دین تو وارے، انا اولاد تے تن من سب دین تو وارے، انا دے پیروں دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ آواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز بلند دوسری پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، خطیب اسلام
حضرت مولانا قاری محمد حفیظ اللہ طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت کی یہ محنت کامیابیات سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا۔ مجھ سے پہلے نوجوان برادر عزیز حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور منقبت میں بیان فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی ملک معروف و مشہور شاعر اسلام مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب امین برادران صاحب کا انشاءاللہ تفصیلی کلام ہوگا۔ میں چند باتیں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر عرض کروں گا، آپ حضرات نے پوری توجہ دے دی۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ لگتا تو ایسے کہ تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی، کیونکہ رات بھی 10 بج چکے ہیں، اے سی بھی چلے ہوئے ہیں، ٹھنڈ بھی ہے، پھر سستی تو آنی ہی ہے۔ بہرحال تھوڑے سے جاگ کر اگر بات سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بھی تمہارا کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت مولانا سمیع اللہ صاحب نے بھی بیان کی۔ حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی مختصر الفاظ کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، اور آپ یقین جانو کہ یہ نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنت لینے کی غرض سے کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ جنت تو ان کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پہلے ہی مل چکی تھی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ میرے دو بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت تو ان کے گھر کی تھی، کربلا میں تشریف لے گئے۔ پوری امت کو یہ سبق دیا کہ اپنی گردن کٹوا دینا، بچے ذبح کرا دینا، خاندان قربان کر دینا، اپنے بچیوں کی بوٹیاں بنوا لینا، نیزوں کے اوپر اپنے سروں کو چڑھا دینا، لیکن کبھی کسی ظالم کے سامنے نہ جھکنا۔ یزید خلیفہ بنا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بہت ہی مختصر، وقت بھی مختصر ہے، الفاظ بھی مختصر، صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آپ تشریف لائیں، ہمیں یزید کی خلافت منظور نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ واقعی ایسا ہے کہ کچھ باتیں سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، پھر بعد میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ کس طرح ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا۔
جب پوری بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوفہ والوں نے 12,000 خطوط لکھے۔ کتنا؟ 12,000۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے 18,000 خطوط لکھے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے ان کو یہ مشورہ یہ دیا کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی تو آپ سے کیا وفا کریں۔ تو ان کے جب بار بار خطوط آئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھ میں وہ بیعت کرنا نہیں چاہتے، مجھے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، حق کے لیے، میں نہ جاؤں تو گناہگار نہ ہو جاؤں۔ پھر مشورہ ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم ابن عقیل جو داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ پہلے حالات دیکھو، وہاں حالات معلومات کرو، حالات دیکھ کر آپ ہمیں اطلاع کرو، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے گئے۔ جب کوفہ میں داخل ہوئے تو سارے کے سارے کوفہ والے باہر نکل آئے، بڑا زور شور سے پرتفاق ان کے استقبال۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے بھی ضد کی کہ ابو جان ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اپنے 2 چھوٹے بیٹے بھی لے گئے، روٹا بڑا لے کے گئے۔ اب بڑا انہوں نے استقبال کیا اور ہزاروں نے، کوفیوں نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر دی۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل نے فوراً خط لکھا اور بہت ہی تیز رفتار گھوڑ سوار کو بھیجا کہ جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دو کہ کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بہت سارے ہزاروں تو بیعت کر چکے ہیں، باقی آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، آپ فوراً تشریف لیں۔ تو یہ ادھر ان کا پیغام چلا گیا، ادھر سے یزید کو خبر ملی کہ کوفہ والوں نے تو یہ کام کر دیا۔ یزید نے فوری طور پر کوفہ کا گورنر تبدیل کیا اور کوفہ کا گورنر اس نے لگایا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد یہ بہت ہی ظالم تھا اور اہل بیت کی دل کے اندر دشمنی بھی رکھتا تھا، کتابوں کے اندر۔ یزید کو پتہ تھا کہ یہ اپنی ذاتی دشمنی بھی نکالے گا اور میرا کام بھی آسان ہو جائے گا، اور ویسے بھی ظالم ہے۔ اب ابن زیاد نے آ کر، اب ہزاروں لوگ ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، اس نے آ کر سب سے پہلا خطبہ دیا، اعلان کیا کہ لوگوں یزید کی خلافت پر بیعت کر لو، اور جب تم نے یہ بیعت توڑی ہے واپس ہو جاؤ، تمہیں رعایت مل جائے گی، ورنہ جس نے بھی یزید کی خلافت سے بیعت سے انکار کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ ایسے ڈرپوک نکلے، کوفہ والے ویسے بھی بے وفا مشہور تھے کہ شام تک ایسا ایسا کرتے کرتے ایک کرتے کرتے سارے پیچھے ہو گئے۔ شام کے وقت حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بیٹے اکیلے تھے، ایک بندہ بھی ان کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا نہیں بچا۔ اور ادھر پیغام گیا مدینہ منورہ میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ فوراً آئے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے ان کو پناہ دی جن کا نام تاریخ میں ہانی ابن عروہ لکھا ہوا ہے، لیکن ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو بھیجا، اس گھر کا محاصرہ کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی بھی تفصیل عرض کروں کہ ان کو کس طرح شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ خالی شہید نہیں کیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جس نے ان کو پناہ دی تھی ہانی ابن عروہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے
ماننے والے تھے، تاریخ آج بھی ان کو زندہ باد مانتی ہے، یزید کو آج بھی تاریخ مردہ باد کہتی ہے۔ کیونکہ شہید زندہ ہے، شہید آپ بولے نا شہید، آپ شہید تو زندہ مانتے ہیں نا، شہید زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ شہید زندہ ہے، تم شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید ایسا زندہ ہے کہ وہ اللہ کی ہاں دوسری آیت میں آیا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کیسے؟ ظاہری طور پر انسان سمجھے یار شہید ہے، اس کی تو گردن بھی کٹ چکی ہے، یہ تو اس کا جسم الگ ہے، اس کی گردن الگ ہے، اس کے بازو الگ ہے، اس کی ٹانگیں الگ ہو چکی ہیں، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، ہم اس کو زندہ کیسے مانیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خبردار، یہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، یہاں اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا، یار یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو کھا پی نہیں سکتا، یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو بے جان ہے، اس میں تو کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے قرآن نے پہلے کہہ دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، سارے کے سارے کوفے والے بے وفا ہو گئے، سارے کے سارے ابن زیاد کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جب یوں سمجھے کہ ان کے دل تو حضرت حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی، ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انہوں نے کوئی جنگ کے لیے تو آنا نہیں تھا، انہوں نے تو جب یہ پیغام سنا کہ سارے کے سارے کوفہ والے تیار ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ دیا، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ دے لیا، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ دے لیا، اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ دے لیا، اپنی بھتیجیوں کو بھی ساتھ دے لیا، اپنے بھتیجوں کو بھی ساتھ دے لیا، اپنے سارے کے سارے خاندان کے لوگوں کو ساتھ دے کر چل پڑے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو اس لیے کہ اب میں نے وہاں جا کر یہ ہے رکھنی ہے، اب تو میں وہاں جا کر رہوں گا، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر، جب وہ پہنچے، جب وہ کوفہ کے قریب پہنچے، ان کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو ان کے ساتھ آنے والے تھے، فرمایا کہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں میں ان سے کھلا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے حالات تو کچھ ایسے ہیں، مجھے اللہ کے نبی نے خواب کے اندر ایک حکم دیا ہے، میں وہاں پہنچوں گا، مجھے وہ مٹی بھی دکھا دی گئی ہے، وہ لال رنگ کی، اس کی ریت لال رنگ کی مٹی ہے، وہ کربلا کا مقام ہے، میری شہادت کی جگہ وہاں ہے، میں تو وہاں پہنچوں گا، جو میرے ساتھ باقی آنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے ساتھ آئے ہیں، میں ان کو کھلا اجازت دیتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں، میری ان کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، وہ پھر آرام سے واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن سب نے بیک زبان ہو کر کہا، او اللہ کے نبی کے پیغمبر کی اولاد اور نواسے پیغمبر اور جگر گوشہ بطول، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، مگر آپ کو ساتھ چھوڑ کر جا کر آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو حضرت امام حسین کے قدموں میں اپنی گردنیں کٹا دو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین پہنچے، ادھر سے زیاد نے اپنی فوجیں دوڑا دی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑے واقعات ہیں درمیان میں ان سب کو چھوڑ کر مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابن زیاد کی فوجوں نے آ کر گھیر لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان سے فرمایا دیکھو میری بات سنو، تم بھی کلمہ گو ہو، ہم بھی کلمہ گو ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی اسی دین کے عمل کرنے والے ہو، ہم بھی اسی دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ لڑوں، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تین باتوں میں سے ایک آپ دیکھ لو کہ یا تو اس طرح کرو کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کو بیعت یزید کرنی پڑے گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو، مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، میں اور یزید ہم بیٹھ کے آپس میں معاملات طے کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ بھی بات نہیں ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ فرمایا اچھا اس طرح کرو، میں تم سے جنگ نہیں کرتا، مجھے کسی مسلم ممالک کی سرحد کے اوپر بھیج دو، میں جا کر کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا نہیں جی، دو آپشن آپ کے سامنے ہیں، یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ باتیں بھی چلتی رہیں اور وہ بھی آگے آگے، اب ابن زیاد کی جو فوج نے اس نے گھیرا بھی دے دیا اور ان کو آگے بھی لے کے جا رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بھی چل رہی ہے، معاملات بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا پہ پہنچے، انہوں نے کہا بس یہ جگہ ہے جو مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے، وہاں اپنا خاندان انہوں نے ٹھہرا دیا، وہاں اپنے جانے والے انہوں نے روک دیے۔ پھر ان سے کہا کہ اچھا میری بات سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں میدان
ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی، ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے کہیں سفر پہ جا رہی تھی، مسلمان عورت تھی. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جہاز سے ذرا دیکھ کے آگے یہ کس چیز کا کٹ ہے. وہ آیا، اس نے آ کر پتہ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر رکھا ہے، خاندان نبوت کو قتل کرنا چاہتے ہیں. واپس کیا، اپنی اماں کو جا کے بتایا. والدہ نے کہا بیٹا تو حلال کا ہے، خاندان نبوت میں آج آ رہی ہے، تو واپس آ گیا، سر کٹانے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا اماں میں صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میری ماں میرا انتظار میں کرتی رہے. میں یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میں ماں کو بتا کر واپس جاؤں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے قدموں میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے میں اپنی جان دے دوں گا. فرمایا جاؤ بیٹا. اور ماں نے لکھا ہے کہ وہ عورت اللہ کے حضور رو کر مانگنے لگی، اللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے، آج اس کو خاندان نبوت پر قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے، اس کی قربانی کو قبول کر لے، مجھے بھی قیامت والے دن خاندان نبوت کے غلاموں کی صف میں لکھ دینا. اس کا بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہوا، کیونکہ ان کوفی ظالموں نے یہ کیا تھا، جتنے بھی شہداء تھے سب کے سر کاٹ کے الگ کر کے پھینک دیے تھے. اس مائی کے بیٹے کی سر کو بھی نہیں پھینکا، اس عورت کے قریب جا کر پڑا. اس عورت نے اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کر آؤ فغانی کی، رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیا، آنسو نہیں بہائے. اس کے سر کو اٹھا کر دوبارہ وہاں میدان میں پھینکا. کہنے لگی جو ہم چیز اللہ کو دے دیتے ہیں ہم پھر واپس نہیں لیا کرتے، اب یہ بیٹا میں اللہ کے نام پر حضرت امام حسین اور خاندان نبوت کے لیے قربان کر چکی ہوں، اب میں اللہ سے اس کا قیامت والے دن بدلہ لوں گی، مجھے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہے. آج آپ کے بیٹے کو کوئی گلی کے اندر تھپڑ مار کے تو دیکھیں، آپ کے بھائی کا بیٹا اس سے اگر بچہ بھی بچے کو تھپڑ مار دیتا ہے تو ہم لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے نفسی جگر کو قربان کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹتے کٹتے سب جانثار شہید ہو گئے. اب خاندان نبوت کے صرف لوگ بچے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ خاندان نبوت کے 17 لوگ تھے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 22 لوگ تھے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 32 یا 33 لوگ تھے خاندان نبوت کے. اللہ اکبر. ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی موجود تھے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے، حضرت زینب کے بیٹے بھی موجود تھے. مطلب حضرت حسین کے بیٹے بھی، حضرت حسین کے بھتیجے بھی، حضرت حسین کے بھائی بھی، حضرت حسین کے بھانجے بھی. جب سارے کے سارے جانثار قربان ہو گئے، اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے جن کا نام حضرت علی الاکبر ہے، کہنے لگے ابا جان مجھے اجازت دیجیے میں جا کر آپ سے پہلے آپ کے سامنے جان کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تلوار اٹھائی اور جا کر گھس گئے کوفیوں کے لشکر میں. اب ہزاروں کی تعداد سامنے، جس طرف بھی یہ نوجوان جاتا وہ کوفی پیچھے کی طرف بھاگتے، مگر ایک آدمی ہزاروں کوفی ہیں. کچھ نے لکھا ہے کہ 22,000 تعداد تھی ان کوفیوں کو، اور یہ 72-73 آدمی کیا کرتے ان کے مقابلے میں. تھوڑی دیر گزری، کوفیوں نے حملہ کیا مل کر. حضرت علی اکبر جب شہید ہو گئے، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانی چاہیے. اللہ نے چھری کو حکم دے دیا، اور چھری خبردار آج میرے اسماعیل کا ایک بال نہیں کاٹنا. لیکن یہاں حضرت امام حسین
जिगर हजरत अली अकबर 16-17 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, आंखों के सामने शहीद हो गए, आंखों के सामने जान दे दी, आंखों के सामने अल्लाह के साथ राह पर कुर्बान हो गए। अल्लाह अकबर, उनकी मैयत को उठाया, उठाकर खैमे के पास लेके आकर उनको सुला दिया। अल्लाह अकबर, फरमाया दूसरे नंबर पर उनके भतीजे जिनका नाम हजरत कासिम लिखा है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये बेटे हैं। फरमाया इस पूरे के पूरे लश्कर में जो सबसे ज्यादा हसीन खूबसूरत नौजवान थे वो हजरत कासिम थे। यूं महसूस होता था जिस तरह 14वीं का चांद निकल के सामने आ गया हो। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया सर से लेकर चेहरा छाती तक इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और छाती से नीचे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर से लेकर छाती तक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबे थे और छाती से लेकर नीचे पांव तक इमाम अल-अंबिया रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, फरमाया हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली और मुर्तज़ा का बेटा है। अल्लाहु अकबर, आप उनके बेटे हजरत इमाम हसन के बेटे
اتنی سخت حملہ کیا کہ ان کی یہ پسلی باہر نکلی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، مسلح ان کے نیچے سے کھینچ کر ان ظالموں نے کہا معاذ اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو محبت کا دم بھرتے تھے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا آپ ذل المومنین ہیں، معاذ اللہ کیا مطلب کہ آپ مسلمان اور مومنوں کو گمراہ کرنے والے۔ اور پھر زہر بھی ان ظالموں نے دیا، ایک غلام نے زہر دیا تھا، یہ بھی عبداللہ بن سوا کی نسل سے تھا، اور الزام کیا لگایا کہ ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت جودہ تھا، تو اس نے زہر دیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت جودہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک صحابی رسول حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ صحابہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال میں کر رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو وہ اتنی شدید زہر تھا کہ ان کی آنکھیں ان کی وجہ سے کٹ گئی اور پیشاب کے راستے آنکھیں نکلنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آئے، کہنے لگے بھائی جان کیا ہوا؟ کہنے لگے بچنا تو مشکل ہے۔ فرمایا آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا اگر مجھے پتہ ہو میں نام بتا دوں۔ فرمایا لگے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس نے دیا ہے، اگر مجھے ہو بھی تو میں اس کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ ان کو قتل نہ کر دیں۔ اس حال میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ خاندان کتنی مظلوم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، اور بھی بہت سارے واقعات لکھے ہیں کربلا کے میدان کربلا کے بعد بھی ان ظالم حکمرانوں نے اس خاندان کے اوپر بڑے زور کے پہاڑ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 17 یا 18 لوگ ایسے تھے کہ بنو عباس کے ایک بادشاہ نے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے 17 یا 18 نوجوانوں کو کمرے میں بند کر کے ہوا کا راستہ بند کر دیا، کچھ نہیں دیا۔ وہیں وہ دم گھٹنے کی وجہ سے 17 یا 18 بندے سارے کے سارے شہید ہوئے۔ یہ خاندان پورا مظلوم ہے۔ یقین کرو جب ان کی داستان سامنے آتی ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے، یعنی ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاسم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دم نکالا، اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا او بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس ہے، سارے کا سارا خاندان شہید ہو گیا۔ میں اور لمبی تفصیل نہیں کرتا، اس کو بالکل مختصر 5-6 منٹوں میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے قریب گئے، تھوڑی سی دیر اونگ آ گئی، دیکھو نا سکون کتنا ہے۔ اس حال میں کسی کو نیند تو نہیں آ سکتی، اللہ نے سکون اتنا دیا تھا، اس حال میں بھی اونگ آ گئی۔ آپ بڑی مسکرانے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان اس حال میں بھی کوئی ہنستا ہے، اس حال میں بھی کوئی مسکراتا ہے؟ فرمانے لگے میری بہن ابھی نانا جان آئے تھے، فرمایا کہ میرے حسین بیٹا میں تجھے جنت سے لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمایا خیمے کے قریب بیٹھے۔ اب خیمے کے اندر سے چھوٹا معصوم بچہ جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، 2 سال کی ان کی عمر ہے، پیاس کی وجہ سے پلک پلک کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے کہا کہ ان
سال کی عمر ہو، اس کو بخار آ جائے، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، آپ کے بچے کو ایک کانٹا لگ جائے، آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا سکون ہو جاتا ہے۔ 1-2 سال کا بچہ اللہ اکبر باپ کے ہاتھوں کے اندر جس کے حلقوم میں تیر لگ کے پار ہو جائے، وہاں سے خون کے فوارے شروع ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یوں اپنے ہاتھوں میں خون اٹھایا، یوں اٹھا کر آسمان کی طرف کیا، کہنے لگے اے مالک، اگر تو اس حال میں بھی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ یقین کرو یہ واقعہ نہ کوئی بندہ صحیح سوچ سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، کسی خطیب کے بس میں بھی نہیں اس کو بیان کرنا۔ اور جنہوں نے جانے قربان کی، چھوٹا معصوم عبداللہ شہید ہو گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہتے ہیں جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کے جس نے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ ہر چیز ختم ہو گئی لیکن پھر بھی کچھ ختم نہیں ہوا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، آج بھی حسین ہے جو زندہ باد مانتے ہیں، آج بھی حسین بلند آواز سے، آج بھی حسین، آج بھی حسین، آج بھی حسین زندہ باد ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تشریف لائے اپنے گھر میں، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ان کو کہہ رہی ہیں، اپنی گھر والی، ان کی گھر والی حضرت ام رباب بھی ساتھ تھی، فرمانے لگے کہ دیکھو پورا کا پورا خاندان چھوٹے معصوم عبداللہ سمیت وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن خیال کرنا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ او ایمان والو، اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنا من نہ چھوڑنا، صبر کرنا من نہ چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی اس آیت کی تفسیر ہے، عملی تفسیر پیش کی میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بیٹا شہید ہو گیا، صبر کیا، بھتیجا شہید ہو گیا، صبر کیا، بھائی شہید ہو گئے، صبر کیا، بھتیجے شہید ہو گئے، صبر کیا۔ اللہ اکبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور فرمایا میدان کربلا میں بھی ہر چیز خاندان قربان کروانے کے بعد بھی حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ اکبر، مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنان نوی ایک آدمی نے، کوفی نے زور سے ان کو نیزہ مارا، جو یہاں لگا پار ہو گیا، حضرت کیوں گرے؟ اللہ اکبر، ایک ظالم آیا، آگے بڑھا، حبیب اس کا نام لکھا ہے، وہ سر کاٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب قریب آیا اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور کوفی ظالم نے کہا ہٹ جا، یہ کام تجھ سے نہیں ہوگا، اس نے سر کو دم سے جدا کر کے یوں پھینک دیا۔ خالی ان ظالموں نے یہاں تک بس نہیں کی، ان کی آگ یہاں تک نہیں بجھی، سارے کے سارے جتنے شہداء تھے، معصوم بچہ حضرت عبداللہ سمیت سارے کے ساروں کو جسم کو سر سے الگ کر دیا۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم میدان کربلا میں ہے، اور ان کا سر مبارک آج بھی شام میں دفن ہے۔ ان کے سب کے سروں کو کاٹ کے نیزوں کے اوپر کھڑا کر کے نیزوں کے اوپر سامنے کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک بس نہیں کی، ابن زیاد
ان جسم کے اوپر دبا دیا، ان کی ہڈیاں تک توڑ دی، پھر کوئی دفن کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، خیموں کو جا کر ان ظالموں نے آگ لگا دی اور نبی کے خاندان کی بچیاں بیٹیاں ان کو گھسیٹا دیا۔ اللہ اکبر، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر ایسی صبر کرنے والی عورت نہ کسی ماں نے پیدا کیا ہے، نہ آج تک کوئی ماں قیامت تک پیدا کرے گی۔ کیا صبر ہے اس زینب کا، جس کے بھائی شہید ہو گئے، جس کے بیٹے شہید ہو گئے، جس کے بھتیجے شہید ہو گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب یہ قافلہ جانے لگا ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بڑے عجیب اشعار کہے، فرمایا وا محمد آؤ، وا محمد آؤ، حسین بالعرا مزمل بالدماء۔ اللہ، او میرے نانا، او میرے نانا محمد، آج آ کر اپنے حسین کو تو دیکھیے، وہ حسین ہے جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کا جسم خون کے اندر لبت ہو چکا ہے، آپ کے خاندان کے بچوں کی موٹیاں موٹیاں ہو چکی ہیں، بناتوں کا سرایا، آپ کی بچیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا ہے، ذریت کا مقتلہ، آپ کی اولاد کو انہوں نے فرمایا تیز تیز کر کے ان کو موٹیاں موٹیاں ان کی کر دی ہیں۔ جب انہوں نے یہ شعار کہے، اللہ اکبر، مورخین نے لکھا ہے مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ جو کوفی ہزاروں کی تعداد میں قتل کرنے والے تھے، جو ان کے دشمن تھے، فرمایا دھاڑے مار مار کے حضرت زینب کی نشار پر وہ بھی رونے لگے۔ تو ٹائم بہت ہو گیا ہے، واقعہ تو انشاءاللہ زندگی باقی پھر کبھی آگے میں عرض کروں گا۔ یزید کو کیا ملا؟ 3-3.5 سال اس کی حکومت ہے، اور تاریخ کے اندر آپ کسی بھی عالم سے پوچھو، یزید کی قبر کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو موت کیسی آئی کسی کو پتہ نہیں۔ صرف ایک کچھ مورخین نے لکھا ہے کسی عورت کے پیچھے وہ کسی جگہ جایا گیا، وہاں اس کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی گھنٹے کی روایت ہے، مر گیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا جن کا نام معاویہ ابن یزید ہے تخت کے اوپر بیٹھا۔ مفتی صاحب 40 دن کے بعد اس نے سارے خاندان کو بلایا، اس نے کہا میں ایسے تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس تخت کے نیچے نواز رسول کا خون پڑا ہو، نواز رسول کی شہادت ہو، مجھے ایسے تخت کی کوئی ضرورت نہیں، تخت تو لات مار دیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہی حضرت معاویہ ابن یزید نے کہا کہ میرا باپ ظالم تھا، میرا باپ فاسق اور فاجر زانی تھا۔ بہرحال ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے، ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ ہر نماز میں درود شریف آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، وعلا آل محمد۔ جب تک نبی کی آل پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو حسین کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے، یزید کو فاسق فاجر کہتے ہوئے، کبھی بھول کر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ تبرہ کرنا نہ تبرہ سننا، ورنہ رب اکبر کی قسم تمہیں قبر کی جگہ دے گی۔ کسی بھی صحابی رسول پر اگر آپ نے تبرہ کیا یا تبرہ سنا، میں رب اکبر کی قسم کھا کے مسجد میں بیٹھا ہوں، تمہاری قبر جہنم کا گڑھا تو بن سکتی ہے، پھر جنت میں جانے کے بعد جیب میں چھوڑ دو، تمہارا ایمان ختم ہے۔ اسی لیے جس طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے، اہل بیت کے بغیر بھی ایمان نامکمل ہے۔ جو لوگ ان میں تفریق کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا کی نسل سے تو ہو سکتے ہیں، مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔